بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. مے بی وہ آپ سب کو سرپرائز کرے بٹ آئی وانٹ یو پیپل ٹو گیٹ سرپرائزڈ. اگر آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو یہاں پر آپ اگر آ کر ایک اسٹرگلنگ فیملی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ یہاں پر سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں اور آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہیں تو آپ انشاءاللہ آپ ایزیلی سکسیسفل ہو جائیں گے. سونے کے لیے وہ ٹائم نہیں ملے گا جو آپ اپنے گھر میں مینج کرتے تھے یا جو آپ کو اپنے گھر میں ٹائم ملتا تھا کہ بھائی سوئے ہیں تو دو دن سوئے رہیں گے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو اندر ویلاگ. اپنی پچھلی فرسٹ ویڈیو کی کنٹینیویشن میں آج یہ سیکنڈ ویڈیو بنا رہا ہوں, اور جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ اب سے آنورڈز میں ایک ایسی یہ سیریز سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں ویڈیوز کی, جس میں I'll try کہ میں آپ کو جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یہاں پر آئے ہوئے ہیں یا جو وہ اسٹوڈنٹس جو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سے, اوور آل ایشیا سے پلان کر رہے ہیں یو کے میں اسٹڈی کو, ان کے لیے میں یہ ویڈیوز بناؤں اور اس میں تمام ان فیکٹرز کو ہائی لائٹ کروں کہ جن کو اگر وہ اوائڈ کریں گے تو وہ اپنے اس پروسیس کو اسموتھلی کنٹینیو رکھیں گے اینڈ دین اس کو وائنڈ اپ بھی کر پائیں گے. اور کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو کون سے ایسے انیشیٹیوز ہیں جن کو وہ لیں گے تو وہ اپنے پروسیس کو جلدی کر لیں گے, اس کو سپیڈ اپ کر لیں گے. سو یہ اس ساری ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے اور ان تمام چیزوں کو میں اپنی انفارمیشن کو, اپنے پرسنل ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور باقی جتنا میں اس پروسیس کو, اس پروسیجر کو میں سمجھتا ہوں وہ تمام چیزیں, وہ تمام انفارمیشن I'll try my best کہ میں آپ تک ایز اٹ از ڈیلیور کر سکوں. لیکن اس سے پہلے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, مے بی وہ آپ سب کو سرپرائز کرے بٹ آئی وانٹ یو پیپل ٹو گیٹ سرپرائزڈ. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی سٹیج کے اوپر جہاں ایک اسٹوڈنٹ, ایک نوجوان, ہاں وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, سو جب وہ اپنی سٹڈیز کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں یا ابھی سٹڈیز کو کمپلیٹ کرنے والے ہوتے ہیں تو ہر نوجوان کے ذہن میں یہ کوشچن ہوتا ہے, ایک تھاٹ آتی ہے کہ اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے. سو میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں بیسیکلی وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ پلان کر رہے ہیں کہ میں یو کے یا کہیں بھی کسی کنٹری میں انٹرنیشنلی, یورپ میں, کینیڈا میں, یو ایس میں, کہیں پر بھی انٹرنیشنل ایکسپوئر لینا چاہتا ہوں اور اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں, اینڈ یس اگر آپ فائنینشیل اسٹیبلٹی کو بھی مائنڈ میں رکھتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مائنڈ میں بہت امپورٹنٹلی رکھنی ہیں. اور اگر آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو یہاں پر آپ اگر آ کر ایک اسٹرگلنگ فیملی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ یہاں پر سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں اور آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہیں تو آپ انشاءاللہ آپ ایزیلی سکسیسفل ہو جائیں گے. لیکن وہیں پر اگر آپ کی پرسنالٹی کے کچھ ایسے پارٹس بھی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اگر وہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی میں پائی جاتی ہیں تو میں آپ کو آنیسٹلی یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے بہت زیادہ سفر کرنا ہے. آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں, وہ یو کے ہو, یو ایس ہو, کینیڈا ہو, آسٹریلیا ہو, ڈزنٹ میٹر, بٹ اگر یہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہیں تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے اور آپ کو سیٹل ہونے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی اسٹڈیز کی کنٹینیوشن میں, جابس میں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کے لیے یہ بڑا, آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پہاڑ بن جائے گا. اور پھر آپ بھی یہاں پر آ کر لوگوں کو یہ کہیں گے کہ نہ آپ نے یو کے نہیں آنا یا آپ نے آسٹریلیا نہیں آنا. سٹل کیونکہ یہاں پر اس ٹائم کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جو یوتھ ہے پاکستان کی, انڈیا کی,
یا کسی بھی کنٹری کی، ان کو یہ کہتے ہیں کہ نہ بھائی آپ نے یہاں پر نہیں آنا کیونکہ یہاں پر بڑی ہی مشکل ہے. بٹ وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، جو اپنی جرنی کو بھی شیئر کرتے ہیں، اور جو یہ بتاتے ہیں جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں، جو یوتھ آنا چاہتی ہے اس کو وہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ ہارڈ ورک کر سکتے ہیں تو یس آپ کو آنا چاہیے اور آپ سکسیسفل بھی ہو سکتے ہیں. بٹ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ اپنے ضرور اپنے مائنڈ میں بٹھا لینی ہے چیزیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس پروسیس میں پڑھنا ہے اور آپ نے اپنا ملک چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر اور ایک اچھی خاصی اماؤنٹ کو انویسٹ کر کے آپ نے وہاں سے آنا ہے، تو آپ نے یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں ضرور رکھنی ہے. فرسٹ آف آل، جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے ان باتوں کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے اپنی پرسنالٹی کو خود اینالائز کرنا ہے، اور آپ نے خود سے یہ جج کرنا ہے کہ یہ باتیں آپ کے اندر ہیں یا نہیں. سب سے پہلے جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں آپ سو کالڈ ایگو کا شکار تو نہیں ہے. اب وہ کون سی ایگو، وہ اگر آپ کو ایکسپلین کروں تو جو ہم نے سو کالڈ سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے لیے کہ میں یہ جاب نہیں کروں گا جی، میں یہ جاب نہیں کروں گی جی، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، یہ کام چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، all this and that. اس کا ریزن یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب آپ ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آپ یو کے میں آتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، کینیڈا کہیں پر بھی جاتے ہیں، جو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے کہ اگر آپ نے اپنی اسٹڈیز کو خود مینج کرنا ہے، اگر آپ نے اپنی فیس خود دینی ہے، اپنے ایکسپینڈیچرز کو خود مینج کرنا ہے، اور دین آپ نے اگر اپنی فیملی کو بھی بیک ہوم خود ہی سپورٹ کرنا ہے، تو آپ کے پاس چوائسز والا کوئی سین نہیں ہوگا. آپ کو ہر طرح کی جاب کرنی پڑے گی. اور یہاں پر آپ کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری میں چلے جائیں، وہاں کی جو نیشنز ہیں اور جو سکسیسفل نیشنز ہیں، ان کا کبھی بھی یہ مائنڈ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اپنے کام تو ایٹ لیسٹ ہر انسان خود کرتا ہے، جو کہ ہمارے ہاں ہمارے کنٹریز میں یہ ایک ہم ایسی عادتوں کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے گھر والوں پر. اپنی ہماری مدرز ہماری کیئر کرتی ہیں، ہمارے فادرز کرتے ہیں. ماں باپ کے ہم لاڈ پیار نے ہمیں اتنا بگاڑا ہوا ہوتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اگر اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں اور جائیں گے تو ہمیں کیا فیس کرنا پڑ سکتا ہے. شارٹ کرتے ہوئے میں اس بات کو آپ کو اگر یہ بتاؤں تو آپ کو یہاں پر اگر آپ آئیں گے، آپ کو ٹیک اویز پہ جابز کرنی پڑیں گی، آپ کو سیکیورٹی کی جابز کرنی پڑیں گی، آپ کو مطلب ہر وہ کام کرنا پڑ سکتا ہے اپنے سروائیول کے لیے کہ جو شاید آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے یا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کبھی اپنے امیجن بھی نہ کیا ہو، آپ نے سوچا بھی نہ ہو کہ میں یہ کروں گا یا کبھی زندگی میں مجھے یہ کرنا پڑ سکتا ہے. بٹ بلیو می، اگر آپ نے اپنے سروائیول کو دیکھنا ہے تو آپ ہر کام کریں گے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ کو کرنا پڑے گا. بٹ اسٹل جو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں اور جو لوگ یہ کام کر لیتے ہیں، انیشلی ڈیفینیٹلی ہر انسان کو مشکل ہوتی ہے، بٹ جو انیشلی اپنے ان سو کالڈ سٹینڈرڈز کو، ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میری لائف ہے، میں نے سکسیسفل ہونا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی مشکل کو فیس کرتے ہیں، ہر طرح کا کام کرنے کو ریڈی ہو جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں، تو وہ لوگ بہت ایزیلی سیٹل بھی ہو جاتے ہیں، اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو بھی میٹ کر لیتے ہیں، اپنی فیس بھی وہ پوری کر لیتے ہیں. بٹ جو لوگ یہاں پر آ کر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو کوئی وائٹ کالر جاب ملے گی تو میں کروں گا، مجھے کوئی بہت اچھی جاب ملے گی، بڑی اچھی ارننگ ہوگی، دین میں اس جاب کو اویل کروں گا. ایسے لوگوں کو ہم نے یہاں پر بہت مشکل میں دیکھا ہے، اور ایسے لوگوں کو پھر ہم نے بعد میں یہ بھی کہتے سنا ہے کہ نہیں جی یہاں پر تو جابز ہی نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے،
اور ہمیں پاکستان میں ہی رہنا چاہیے یا ہمیں اپنے گھروں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. سو آپ سارے لوگ جو اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے، یہ آپ کو یہ میری بات بہت کام آئے گی، اسپیشلی جو لوگ وہاں پر ابھی موجود ہیں اور جو ابھی اس کو انیشیٹ کریں گے اپنے پروسیس کو، یا جو ابھی آنے والے ہیں. تو یہ چیز اگر آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے، آپ کو اس چیز نے بہت زیادہ ہیلپ کرنا ہے. آپ بعد میں مجھے یقین ہے کہ مجھے دعا بھی دیں گے، بٹ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، فیڈ کر لیں. سیکنڈلی، جو دوسری چیز میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی نیند بہت زیادہ پیاری ہے تو میرے بھائی آپ نے یہاں پر نہیں آنا. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ یہاں آئیں گے، آپ کو اپنی جاب خود مینج کرنی ہے، آپ کو اپنی اسٹڈیز مینج کرنی ہے، آپ کو اپنے لیے کھانا خود بنانا ہے، آپ کو اپنے کپڑے خود دھونے، اپنے سارے کام آپ کو خود کرنے، اور اس کے ساتھ آپ کو 12 14 15 18 گھنٹے کی شفٹس بھی کرنی ہے. تو آپ کو نیند کے لیے بہت کم ٹائم ملے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی نیند کا خیال نہ رکھیں. آپ ڈیفینیٹلی آپ کو اپنی ہیلتھ سب سے پہلے آپ کو پرائورٹائز کرنی ہے، بٹ آپ کو سونے کے لیے وہ ٹائم نہیں ملے گا جو آپ اپنے گھر میں مینج کرتے تھے، یا جو آپ کو اپنے گھر میں ٹائم ملتا تھا کہ بھائی سوئے ہیں تو دو دن سوئے رہیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. گھر والے اٹھاتے نہیں ہیں، یا اگر اٹھاتے بھی ہیں تو ہم نے گھر والوں کی بات سننی نہیں ہوتی. سو اگر آپ نے یہاں پر آ کر بھی یہی کام کرنا ہے اور آپ اپنی نیند کو مینج نہیں کر سکتے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر 12 گھنٹے 10 گھنٹے سوؤں گی نہیں تو میرے لیے سروائیول مشکل ہو جائے گا، تو آپ نے یہاں پر نہیں آنا. کیونکہ آپ کو یہاں جو نیند کے لیے ٹائم ملے گا وہ میکسیمم 5 to 6 آورز آپ کو ملیں گے اس سارے اسکیجول میں. سم ٹائمز آپ کو یہ بھی نہیں ملیں گے. سو یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ ہم نے نیند کو کمپرومائز کرنا ہے، نیند کو سیکریفائز کرنا ہے. کون سی نیند کو؟ وہ 12-18 گھنٹے والی نیند کو. بٹ جو اسٹینڈرڈ جو ہمیں جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں 6 to 7 آورز کی نیند جو ہمارے لیے ضروری بھی ہے، نیسیسری بھی ہے، وہ آپ یہاں پر بھی مینج کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ نیند کا سوچ کر یہاں پر آپ مت آئیے گا. اینڈ تھرڈلی، جو چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو شیئرنگ میں رہنے کی عادت نہیں ہے، اگر آپ اپنا روم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، آپ اپنا کچن کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، باتھ روم شیئر نہیں کر سکتے، تو آپ کے لیے یہ بھی ایک بہت زیادہ ٹربل والی بات ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اتنے لکی ہیں کہ آپ کو سیپریٹ اکوموڈیشن اتنے چارجز میں مل جاتی ہے کہ وہ آپ کے لیے افورڈیبل ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں. بٹ یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی مرضی کی اکوموڈیشن مل جائے، جہاں پر آپ کو آپ کی جاب تک پہ ڈسٹینس بڑا آئیڈیل ہو، آپ کو یونیورسٹی بھی قریب پڑ رہی ہو، اور آپ کو رینٹ بھی بہت ایزیلی مینج ہو جائے، اور وہ اکوموڈیشن بھی پیسفل ہو، اور رہنے کے لیے جگہ اچھی ہو. سو یہ ساری چیزیں ایک ہی ٹائم میں ہونا بہت آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. اور ایسی صورتحال میں اگر آپ کو سیپریٹ اکوموڈیشن نہیں ملتی تو آپ کو مجبوراً شیئرڈ اکوموڈیشن میں رہنا پڑتا ہے. سم ٹائمز اگر آپ کے ساتھ وہاں سے آپ کے کچھ دوست آئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایزیلی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر آپ کو بالکل نئے لوگوں کے ساتھ اپنی اکوموڈیشن شیئر کرنی پڑتی ہے، اپنا روم شیئر کرنا پڑتا ہے. مے بی کبھی شاید آپ کا لینگویج بیریئر ہو، کہیں پہ شاید آپ کا ریلیجیس ڈفرینسز بھی آپ کے درمیان ہوں. سو بہت سی ایسی چیزیں آپ کو فیس کرنا پڑ سکتی ہیں شیئرڈ اکوموڈیشن کے اندر. ہر انسان کی ایک اپنی نیچر ہے، ہر انسان کی اپنی عادات ہیں. سو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اگر ایڈجسٹ کرنا ہے تو آپ کے اندر ٹالرنس لیول ضرور ہونا چاہیے. آپ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کر سکیں، آپ اس کو سمجھ سکیں، آپ کا جو روم میٹ ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرے،
تو جا کر آپ جو وہاں پر آپ کا ٹائم ہے وہ پیسفل گزر سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ نے اتنی لمبی شفٹس کرنی ہے، اپنی جاب کرنی ہے، اپنے یونیورسٹی کا سارا کام مینج کرنا ہے، سو اس کے بعد جب آپ روم میں آتے ہیں تو all you need is peace. اگر آپ کو پیس آپ کے روم میں بھی نہیں ملے گا تو آپ کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ آپ مینٹلی بالکل ڈسٹرب ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے، آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈیمیج ہو کے رہ جائے گی. سو آپ کو جب تک آپ خود اپنے اس انوائرمنٹ کو پیسفل نہیں بنائیں گے، کوئی آپ کو آ کر نہیں بنا کر دے گا. آپ کو لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا ہے، آپ نے اپنے روم میٹس کا خیال رکھنا ہے، اپنے اس کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے، اور ان ریٹرن ڈیفینیٹلی اگر اس انسان کے اندر ہیومینٹی ہے تو وہ آپ کا بھی خیال رکھے گا. بٹ آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہونے والی ہے. سو اپنے اوائڈ کرنا ہے. پھر اگر آپ یہ چیزیں اپنے اندر یہ چینجز نہیں لا سکتے تو اٹس بیٹر کہ آپ یہ ڈیسیژن نہ لیں، آپ یہاں پر مت آئیں.